حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ انہوں نے اسے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص ان کے پاس آیا تو اس نے قحط سالی کی شکایت کی اور اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا۔ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، میرے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ اسے بھی آپ نے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے اور ذکر الہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ استغفار کے فوائد اور ثمرات ایسے ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفار مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے اور استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے والے کے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور جو بے اولاد استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے صحت و تندرستی حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ سے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت سے داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، جو شخص رنج و غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یہ دعائیں اس کے لیے خوشخبری ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے سفینہ نجات ہیں جو مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ استغفار اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب، مشکلات اور آفات و آلام نے توڑ ڈالی ہو۔ استغفار ہر اس آدمی کی گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن اسے کہیں نہیں پاتا۔ وہ مریض جو کسی دیرینہ بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، استغفار اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا سندیسہ لاتا ہے۔ ان تمام پریشان حال افراد کے دکھ کا درماں ہے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔